الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام بصیرت القرآن اور الحمدللہ آج ہم 7واں پروگرام آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ سورۃ الفاتحہ کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں اور آج کی نشست میں تیسری آیت کا ہم مطالعہ کریں گے۔ ہمارے ساتھ حسب معمول ہمارے نوجوان ساتھی بھی موجود ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ خیریت سے آپ لوگ ماشاءاللہ آج کے پروگرام کے لیے تیار؟ الحمدللہ۔ ناظرین کرام تیسری آیت کا آئیے ترجمہ سب سے پہلے سمجھ لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مالکی یوم الدین، بدلے کے دن کا مالک ہے۔ مالکی یوم الدین، بدلے کے دن کا مالک ہے۔ بہت سادہ سی بات، اگر ان تینوں الفاظ پر ہم غور کریں، مالک یہ بھی اردو میں استعمال ہوتا ہے، یوم یہ بھی اردو میں استعمال ہوتا ہے، دین یہ بھی اردو میں استعمال ہوتا ہے۔ ناظرین کرام ہم اردو بولنے والوں کے لیے سب سے زیادہ آسان اگر کوئی زبان ہے تو وہ عربی زبان ہے۔ ہم جانتے ہیں نا اردو خود تو کوئی زبان ہے نہیں، اٹس اے مکسچر آف ڈفرینٹ لینگویجز، مختلف زبانوں کو ملا کر اردو زبان بنی۔ خود اردو کا لفظ ترکی زبان سے ہم نے لیا جس کے معنی لشکر کے ہیں، اٹس اے مکسچر آف ڈفرینٹ لینگویجز۔ تو توجہ دلانا یہ مقصود ہے کہ ہم جتنا غور کریں گے آیات قرآنی پر اور الفاظ قرآنی پر تو بہت سارے الفاظ تو ہم اردو زبان میں کسی نہ کسی انداز میں اختیار کر ہی رہے ہوتے ہیں۔ آئیے ترجمہ ایک مرتبہ پھر دیکھتے ہیں۔ مالکی یوم الدین، بدلے کے دن کا مالک ہے۔ یہ ہے تیسری آیت سورۃ الفاتحہ کی، مگر اس سے پہلے کہ ہم باقاعدہ اپنی اس آیت کے مطالعے کے حوالے سے آگے بڑھیں، کیوں نہ ایک حدیث دوبارہ موٹیویشن کے لیے دہرا لی جائے۔ ناظرین کرام آئیے قرآن سیکھیں روزانہ۔ اس ضمن میں آپ کو ہم ایک قول مبارک سناتے ہیں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ آیت کا ترجمہ ہمارے سامنے آیا، اب حدیث سماعت فرمائیے، پھر آج کے مطالعے کی طرف بڑھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ یہ روایت ہے جامع ترمذی میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے قرآن کے مطابق بات کہی اس نے سچ کہا۔ جس نے قرآن کے مطابق بات کہی اس نے سچ کہا۔ باتیں تو ہم بہت کرتے ہیں، ٹھیک ہے، صحیح بھی ہوتی ہیں اور غلط بھی، مگر جتنا ہماری باتوں میں قرآن شامل ہوگا ہماری بات سچ ہوتی چلی جائے گی، کیونکہ اللہ کے رسول فرما رہے صلی اللہ علیہ وسلم جس نے قرآن کے مطابق بات کہی اس نے سچ کہا۔ ناظرین کرام کیوں نہ ہماری باتیں بھی سچ پر مبنی ہو جائیں، اسی لیے یہ پروگرام بصیرت القرآن آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں، اپنے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی، کہ ہم قرآن کے سیکھنے سکھانے والے لوگوں میں شامل ہوں تاکہ ہمارا بولنا بھی قرآن کے مطابق ہو، ہماری زبان پر سچ ہی جاری ہو اور ہمارے عمل میں بھی صداقت اور سچائی نظر آنا شروع ہو جائے۔ آئیے آج کا مطالعہ آگے بڑھاتے ہیں اور سب سے پہلے ربط آیات کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ ربط آیات کا مطلب اب جو آیت زیر مطالعہ ہے اس کا تعلق پچھلی آیت سے کیا ہے۔ آج کیونکہ ہم آیت نمبر 3 کا مطالعہ کر رہے ہیں تو سب سے پہلے دہرائی لیتے ہیں کہ آیت نمبر 2 میں ہم نے کیا سمجھا۔ آیت نمبر 2 تھی الرحمن الرحیم، اللہ کے رحمان ہونے رحیم ہونے کا ذکر تھا، تو آیت نمبر 2 میں رحمان اور رحیم کے الفاظ میں رحمت اور امید کا ذکر ہے، رحمت اور امید کا ذکر ہے۔ جبکہ آج کون سی آیت پڑھ رہے ہیں ہم؟ آیت نمبر 3۔ آئیے دیکھتے ہیں اس میں کیا گفتگو ہے جس کا ربط بنتا ہے پچھلی آیت سے۔ آیت نمبر 3 میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کا اصل ظہور روز قیامت ہوگا، یعنی جو قیامت کا بیان آ رہا ہے اس کی بنیادی وجہ کیا ہے کہ اللہ کی رحمت کا اصل ظہور کہاں ہوگا؟ قیامت کے دن۔ یاد آ رہے ہیں رحمان الدنیا اور رحیم الآخرہ۔ ناظرین دوبارہ دہرا لیتے ہیں، رحمان الدنیا دنیا کے لیے اللہ کی رحمت عمومی ہے، اور رحیم الآخرہ آخرت میں اللہ کی رحمت کا خصوصی مظہر ہوگا، مگر اظہار ہوگا، مگر وہ اللہ کے نیک اور محبوب بندوں کے لیے اللہ تعالی ہمیں ان میں شامل فرمائے۔ تو آیت نمبر 3 کا جو ربط ہم سمجھ رہے ہیں اس کے ذیل میں پہلی بات کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا اصل ظہور ہوگا روز قیامت۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ کے منصف ہونے کا تذکرہ ہے، اللہ انصاف بھی تو فرمائے گا، اور اصل بات کیا ہے کہ اس دنیا میں مکمل عدل یا انصاف کا ہو جانا وہ ممکن نہیں ہے،
وہ قیامت وہ عالم ہے، آخرت کا عالم وہ عالم ہے کہ جہاں عدل کے انصاف کے تقاضے پورے ہو جائیں گے۔ تو دوسری بات ہم نے جانی کہ اللہ تعالیٰ کے منصف ہونے کا تذکرہ ہے، اور تیسری بات ربط آیات کے ذیل میں ہے کہ خوف اور ڈراوے کا تذکرہ ہے۔ پچھلی آیت میں رحمت اور امید کا ذکر تھا، اس آیت میں خوف اور ڈراوے کا تذکرہ ہے۔ ناظرین کرام، یہ دونوں پہلو تربیت کے لیے ضروری ہیں، یعنی کہ سختی بھی کی جاتی ہے گھر میں بچوں کے ساتھ اور نرمی بھی کی جاتی ہے، اور یہ دونوں پہلو تربیت کے اعتبار سے ضروری ہیں۔ چنانچہ آیت نمبر 2 میں اللہ کی اگر رحمت کا بیان، تو آیت نمبر 3 میں قیامت کا ذکر کرتے ہوئے ڈراوے کا پہلو بھی ہمارے سامنے واضح ہوا۔ یہ تو ہوا ربط آیات کا معاملہ۔ ہمارا اگلا سیگمنٹ ہے وہ ہے تعارف کے حوالے سے۔ کیا مطلب؟ جو آیت اس وقت زیر مطالعہ ہے اس میں کیا کیا مضامین ہیں، کیا کیا موضوعات ہیں، کیا کیا ایسپیکٹس ہیں جو ہمارے زیر مطالعہ آئیں گے، اس کو ہم تعارف کے ذیل میں سمجھتے ہیں۔ سب سے پہلی بات عقیدہ آخرت کا ذکر ہے۔ بہت واضح بات ہے، اللہ بدلے کے دن کا مالک ہے، تو کون سے عقیدے کی طرف اشارہ؟ آخرت کی طرف۔ دوسری بات ہے عقیدہ توحید اور آخرت کا باہمی ربط۔ پہلی آیت میں اور دوسری آیت میں توحید کا ذکر تھا، اب تیسری آیت میں کس عقیدے کا ذکر ہے؟ آخرت کا۔ تو ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ توحید کا اور آخرت کا باہمی ربط کیا ہے۔ تیسری بات اللہ تعالیٰ کے مالک ہونے کا بیان ہے۔ اچھا، مالک تو اللہ آج بھی ہے اور مالک اللہ کل بھی ہوگا، مگر اس میں تھوڑا سا فرق کیا ہے اس کو آگے چل کر جانیں گے۔ تو تیسری بات اللہ تعالیٰ کے مالک ہونے کا بیان آیا، اور چوتھی بات ہے کہ بدلے کے دن کا تذکرہ کیا گیا۔ وہ جو قیامت کا دن ہے جسے ہم بدلے کا دن کہہ رہے ہیں، اس بدلے کے دن کا تذکرہ ہے اس آیت میں۔ تو یہ موضوعات ہیں جو ہماری گفتگو میں اب انشاءاللہ تعالی آئیں گے۔ آئیے مزید آگے بڑھتے ہیں، مگر آگے بڑھنے سے پہلے ترجمہ پھر دوہرا لیتے ہیں۔ مالکی یوم الدین، بدلے کے دن کا مالک ہے۔ مالکی یوم الدین، بدلے کے دن کا مالک ہے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالی۔ اب آئیے تشریحات کی طرف چلتے ہیں۔ جیسے ہر آیت میں ہم نے ایک ایک لفظ پر تفصیل سے غور کیا تھا، اس آیت پر بھی غور کرتے ہیں۔ سب سے پہلا لفظ ہے ہمارے سامنے مالک۔ مالک کسے کہتے ہیں؟ آئیے جانیں۔ وہ ہستی جو اپنے ملک میں جو چاہے کرے، وہ ہستی جو اپنے ملک میں جو چاہے کرے، یعنی اس کی ملکیت میں، اس کے اختیار میں جو کچھ بھی ہو، وہ اس جو کچھ کے ساتھ جو چاہے کرے۔ یہ شان مکمل طور پر کس کے لیے ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے۔ ہم بھی کچھ چیزوں کے مالک تو ہوتے ہیں، مگر اصل مالک کون ہے؟ اللہ۔ ہمارے پاس بھی کچھ نہ کچھ اختیار ہوتا ہے، مگر اصل اور کامل اختیار کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس۔ تو مالک وہ ہستی جو اپنے ملک میں جو چاہے کرے۔ اس حوالے سے رب العالمین جو کہ مالک حقیقی ہے، اس حوالے سے چند آیات کے اشارے میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ سب سے پہلا حوالہ ہے سورہ آل عمران آیت نمبر 26۔ قرآن بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کل اختیار کا مالک ہے۔ قل اللہم مالک الملک، اے اللہ تو کل اختیار کا مالک ہے۔ ہمارا ایمان ہے کہ کل نفع نقصان اس کا اختیار کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس۔ تو پہلی بات اللہ تعالیٰ کل اختیار کا مالک ہے۔ دوسری بات اللہ تعالیٰ ہر شے پر قادر ہے۔ یہ بھی حوالہ ہے سورہ آل عمران آیت نمبر 26 کا۔ ویسے یہ الفاظ تو بہت مرتبہ قرآن میں آتے ہیں، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، بے شک اللہ تعالیٰ ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے۔ تیسری بات یہ سورۃ الحدید آیت نمبر 2 کا حاصل ہے، لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ تعالیٰ ہی کے لیے زمین و آسمان کی ملکیت ہے۔ یہ کل کائنات کی ملکیت کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے۔ ایک چھوٹا سا سوال کر لوں جی، اگر اب انسان یہ دعویٰ کرے کہ میں مالک ہوں، میری حکمرانی ہے، میری ساورنٹی ہے، کیا یہ دعویٰ جائز ہے انسان کے لیے؟ ناظرین کرام، یہ ہے ہمارے دین کا معاملہ، یہ ہمارے عقیدے کا معاملہ۔ کل ملکیت اللہ کے لیے ہے، کل اختیار اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہے۔ بندے کو کوئی اختیار نہیں کہے کہ میں اور میرا اختیار اور میری بادشاہت، نہ، بندے کو بندہ بننا ہے، اور ملکیت اصل میں اللہ کے لیے ہے، مالک اصل میں اللہ سبحانہ و تعالی ہے۔ تو یہ تیسری بات ہم نے جانی سورۃ الحدید آیت نمبر 2 کی روشنی میں کہ اللہ تعالیٰ ہی کے لیے زمین و آسمان کی ملکیت ہے۔ چوتھی بات سورۃ البروج آخری پارہ ہے،
सूरत अल-बुरूज की आयत नंबर 16 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि फ़अआलुल लिमा युरीद, अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो चाहे कर सकता है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो चाहे कर सकता है, क्योंकि वो किसी के सामने जवाबदेह नहीं है। बंदे जवाबदेह हैं अल्लाह के सामने, इसलिए बंदे सब कुछ नहीं कर सकते, वही कर सकते जिसकी उन्हें इजाजत दी गई। अल्लाह ताला किसी के सामने जवाबदेह नहीं है, वो जो चाहे कर सकता है। और इस हवाले से पांचवा और आखिरी हवाला है सूरतुल इन्फितार आयत नंबर 19, बिल्कुल आखिरी आयत है कि वल अम्रु यौमइज़िन लिल्लाह, आखिरी पारे में सूरह इन्फितार है, रोज़े क़यामत भी कुल इख्तियार अल्लाह ताला ही का होगा। कितना जोर है, ये चंद आयात हैं कुरान हकीम से, मगर बार बार कुरान हकीम अल्लाह की मिल्कियत, अल्लाह के इख्तियार, अल्लाह के मालिक होने, अल्लाह के कुल इख्तियार रखने और जो चाहे उसका तस्करा कुरान हकीम बार बार कर रहा होता है। ये हमारा बुनियादी अकीदा है। नाज़रीन किराम, आज का मसला ये है कि इंसान जब रब्बुल आलमीन को भुला दे, किसी क्रिएटर के तसव्वुर को भुला दे, किसी खालिक के तसव्वुर को भुला दे, तो वो माअल्लाह खुद खुदा बनने की कोशिश करता है। कभी नमरूद खुदाई का दावा करता है, कभी फिरौन खुदाई का दावा करता है, कभी दुनिया की कोई सुप्रीम पावर जो है वो खुदाई का दावा करती है। ये खन्नास इंसान के दिमाग में आ ही जाता है। कुरान उसका तोड़ बयान करता है और कुरान हमें इतने हवालों से समझाता है कि कुल इख्तियार अल्लाह का, हर शय पर कुदरत रखने वाली ज़ात अल्लाह की, जो चाहे सो करे वो अल्लाह का इख्तियार है। आज भी कुल इख्तियार अल्लाह का है, कल क़यामत के दिन भी कुल का कुल इख्तियार अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास ही होगा। हाँ, एक छोटी सी बात समझ लेते, हमारे पास जो थोड़ा बहुत इख्तियार है वो अल्लाह ने इम्तिहान के लिए दिया है, बस ये भूलना नहीं चाहिए। ये ज़िंदगी इम्तिहान के तौर पर है, आजमाइश के लिए है। अल्लाह ताला ने हमें नेकी करने बदी करने की जो आज़ादी दी है वो इम्तिहान के तौर पर दी है, वरना कुल इख्तियार किसका है? अल्लाह का। इंसान चाहे सच बोले झूठ बोले, इसका इख्तियार तो दिया है ना। लेकिन आप गौर कीजिए, ये आँख देख सकती है, कभी बोल सकती है? इस दुनिया में मुमकिन नहीं है। इसको देखने पर पाबंद किसने किया? अल्लाह ने। आपका मेरा कोई इख्तियार नहीं कि बोलना शुरू कर दे, मजबूर हो गए ना हम। तो थोड़ा सा इख्तियार अल्लाह ताला ने दिया, काहे के लिए? इम्तिहान के लिए, आजमाइश के तौर पर। तो ये हमने मालिक के हवाले से मफहूम भी जाना कि वो हस्ती जो अपने मिल्क में जो चाहे करे, जिसके पास कुल इख्तियार हो। और इन मानी का कामिल मिस्दाक कौन है? अल्लाह ताला की ज़ात और उस रब्बुल आलमीन के मालिक होने के हवाले से हमने कुरान हकीम के चंद मुकामात को जानने की कोशिश की। दूसरा लफ्ज़ या दूसरी इस्तिलाह जो अब हमारे पेश नज़र है वो है दीन। आइए इसको जाने। दीन, इसके जो लुग़वी मानी है, इसका जो लुग़वी मफहूम है वो है बदला। कौन सा मफहूम? लुग़वी। नाज़रीन किराम, कुछ लोग लग़वी कह देते हैं। ये लग़वी के माने तो बेकार, लग़व बात है, बेकार बात है। ये लग़वी नहीं बल्कि लुग़वी, लुग़त से। तो लुग़वी मफहूम है बदला, रेट्रीब्यूशन, ठीक है, अवार्ड या रिवॉर्ड या पनिशमेंट। लुग़वी मफहूम है बदला। अल्लाह ताला बदले के दिन का भी मालिक है। आज का मालिक भी अल्लाह है, दुनिया में भी थोड़ा इख्तियार हमें दिया इम्तिहान के लिए, लेकिन कल भी मालिक कौन होगा? अल्लाह सुब्हानहू व तआला। ये है लफ्ज़ दीन का लुग़वी मफहूम। और सूरतुल फातिहा में नोट कीजिएगा, ये इसी मानी में इस्तेमाल हुआ। नाज़रीन किराम, आप भी नोट फरमा लीजिए और उम्मीद है कि आप नोट करते होंगे इंशाअल्लाह ताला कि ये लुग़वी मफहूम जो दीन का आया हमारे सामने बदला, सूरह अल फातिहा की तीसरी आयत में लफ्ज़ दीन इसी बदले के मानी में इस्तेमाल हुआ है। गो के लफ्ज़ दीन के कुछ और मानी भी हैं जिनको हम इस्तिलाही मानी कहते हैं। जब लफ्ज़ दीन टर्मिनोलॉजी के तौर पर एक इस्तिलाह के तौर पर इस्तेमाल होता है तो इसके तीन और मानी हमारे सामने आते हैं। तो अब लफ्ज़ दीन का हम इस्तिलाही मफहूम समझ रहे हैं, कॉनोटेशन के तौर पर, एक टर्मिनोलॉजी के तौर पर, एक इस्तिलाह के तौर पर जब ये लफ्ज़ इस्तेमाल होगा तो इसके तीन और मानी हमारे सामने आते हैं। सबसे पहले मानी क्या है? कानून। दूसरे मानी निज़ाम इताअत और तीसरे मानी इताअत। इसको मैं समझता हूँ कि ज़रूरी है कि हमारे सामने वज़ाहत हो जाए। आयात के हवाले भी हमारे सामने हैं। नाज़रीन किराम, आयात के हवाले इसलिए भी दिए जा रहे हैं कि आप नोट भी करें और ख़ुद कुरान हकीम को खोलें और ख़ुद कुरान हकीम का मुताला भी करें और सीखने की मज़ीद कोशिश करें, ताकि आपका मेरा एक ज़िंदा ताल्लुक़ अल्लाह के कलाम से हो। तो हम लफ्ज़ दीन के इस्तिलाही मफ़हूम को अब समझ रहे हैं एक एक करके। तीन अल्फाज या तीन
اصطلاحی معنی ہیں جو ہمارے سامنے آ رہے ہیں۔ سب سے پہلے ہے قانون۔ سورہ یوسف آیت نمبر 76 میں یوسف علیہ السلام کا واقعہ بہت مشہور ہے۔ وہاں قرآن یہ کہتے ہیں کہ ما کان لیأخذ اخاہ فی دین الملک، بادشاہ کے قانون میں رہتے ہوئے وہ اپنے بھائی کو روک نہیں سکتے تھے۔ ان کے بھائی کا نام یاد ہے کسی کو؟ بنیامین۔ جی دوبارہ بولیں۔ بنیامین۔ بنیامین، ماشاءاللہ، ناظرین کرام آپ کو بھی یاد ہوگا، بہت تفصیلی واقعہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک تدبیر سجھا دی تھی یوسف علیہ السلام کو، مگر بادشاہ کے قانون میں رہتے ہوئے اپنے بھائی کو روک نہیں سکتے تھے۔ تو یہ سورہ یوسف کی آیت نمبر 76 میں لفظ دین قانون کے معنی میں استعمال ہوا۔ اور آپ کے علم ہے کہ آج ہم سورۃ الفاتحہ کی تیسری آیت کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ مالک یوم الدین، اللہ بدلے کے دن کا مالک ہے۔ ہم نے لفظ مالک پر گفتگو کی اور لفظ دین پر ہماری گفتگو کا آغاز ہوا۔ لفظ دین، اس کے ہم نے سب سے پہلے لغوی مفہوم کو جانا جس کا مطلب ہے بدلہ، اور سورۃ الفاتحہ میں لفظ دین بدلے ہی کے معنی میں استعمال ہوا۔ تاہم اصطلاحی مفہوم کے اعتبار سے 3 مزید معنی ہیں لفظ دین کے جس پر ہماری گفتگو چل رہی تھی۔ اصطلاحی طور پر جب لفظ دین استعمال ہوتا ہے تو اس کا سب سے پہلا مفہوم ہے قانون۔ ہم بات کر رہے تھے قانون کے حوالے سے، اور سورہ یوسف آیت نمبر 76 کا حوالہ آیا، اور یوسف علیہ السلام کے واقعے کے ضمن میں ان کے چھوٹے بھائی بن یامین کا ذکر بھی آیا، اور وہاں ذکر آیا کہ بادشاہ کے قانون میں رہتے ہوئے، بادشاہ کے دین یعنی قانون میں رہتے ہوئے وہ اپنے بھائی کو روک نہیں سکتے تھے، بلکہ اللہ نے ایک تدبیر ان کو سمجھا دی، اور وہ تفصیلی واقعہ بہت معروف بھی ہے۔ دوسرے معنی اصطلاحی طور پر دین کے ہیں، وہ ہے نظام اطاعت، سسٹم آف لائف، کوڈ آف لائف۔ ناظرین کرام، یہ تصور آج ہمارے ذہنوں سے نکل چکا ہے۔ اسلام is not just a religion، اسلام is a system of life، اسلام is a code of life، یعنی اسلام ایک نظام اطاعت ہے۔ تو دین اصطلاحی مفہوم میں دوسرا معنی اس کے کیا ہے؟ نظام اطاعت، سسٹم آف لائف، جو انفرادی زندگی کے لیے بھی رہنمائی دیتا ہے اور اجتماعی زندگی کے لیے بھی رہنمائی عطا کرتا ہے۔ اس معنی میں یہ لفظ استعمال ہوا سورۃ الانفال آیت نمبر 39 میں 39، وَقَاتِلُهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، اور جنگ کرو ان کے خلاف یہاں تک کہ کوئی فتنہ باقی نہ رہے۔ فتنہ ایسے حالات جن میں اللہ کی مکمل بندگی ممکن نہ ہو، ان کے خاتمے کے لیے اگر کبھی جنگ بھی کرنا پڑے تو اسلام نے اس کا حکم دیا، اور فرمایا وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، اور دین، دا سسٹم آف لائف، کوڈ آف لائف، نظام حیات، نظام زندگی، نظام اطاعت، وہ کل کا کل اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہو جائے۔ تو دوسرا مفہوم کیا ہوا اصطلاحی معنی کے اعتبار سے؟ وہ ہے نظام اطاعت۔ اب آئیے تیسرے معنی کی طرف چلتے ہیں۔ دین کے اصطلاحی مفہوم کے اعتبار سے تیسرے معنی کیا ہے؟ اطاعت، اوبیڈینس جسے انگلش میں کہا جاتا ہے، ماننا، پیروی کرنا۔ یہ لفظ استعمال ہوا اس معنی میں سورۃ الزمر آیت نمبر 3 میں۔ قرآن کہتا ہے الا للہ الدین الخالص، آگاہ ہو جاؤ اطاعت تو خالص کس کے لیے ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے۔ تو نمبر 3 یہ اصطلاحی طور پر استعمال ہوتا ہے لفظ دین کس معنی میں؟ اطاعت کے معنی میں۔ کتنے معنی ہو گئے؟ 3 اصطلاحی طور پر۔ نمبر 1 قانون، نمبر 2 نظام اطاعت، نظام اطاعت، اور نمبر 3 اطاعت۔ ناظرین کرام، یہ 4 معنی ہمارے سامنے آئے۔ لفظ دین نمبر 1 بدلے کے معنی میں، وہ لغوی مفہوم، اور اصطلاحی مفہوم کے اعتبار سے 3 معنی میں، نمبر 1 قانون، نمبر 2 نظام اطاعت، اور نمبر 3 اطاعت۔ ان چاروں کا ایک چھوٹا سا حسین ربط بھی سمجھ لیں۔ بدلہ اچھا بھی ہوتا ہے، برا بھی۔ جی 40% مارکس ہیں، آپ پاس ہیں، 40% سے کم ہے آپ فیل۔ بدلہ دینے کے لیے کیا چاہیے؟ قانون، ٹھیک ہے؟ قانون بنا کر رکھ دیں گے؟ نہیں، اس کی امپلیمنٹیشن بھی ہونی چاہیے۔ قانون کے نفاذ کے لیے کیا چاہیے؟ سسٹم، نظام اطاعت۔ اور ایک وقت میں ایک ہی سسٹم چل رہا ہوگا، ایسے نہیں کہ 5 کلاسز کو کہہ دیں کہ 45 اگر ہیں تو پاس ہو گیا، ادروائز نہیں۔ نہ نہ نہ، ایک وقت میں سسٹم کتنے چلیں گے؟ ایک۔ تو بدلہ قانون کے مطابق ہوگا۔ قانون کو نافذ کرنے کے لیے اس سسٹم آف لائف چاہیے، نظام اطاعت چاہیے، اور سسٹم وہی سسٹم کہلائے گا جس کو فالو کیا جا رہا ہو۔ ناظرین نوٹ کیجئے گا، سسٹم ایک وقت میں ایک ہی ہوگا، اور سسٹم وہی سسٹم کہلائے گا جس کو فالو کیا جا رہا ہو۔ اگر آج کسی زمین پر، کسی خطے میں اللہ کا یہ قانون قرآن و سنت کی روشنی میں جو دیا گیا وہ اگر نافذ نہیں ہے تو سسٹم کسی اور کا چل رہا ہے، جبکہ اللہ کہتا ہے کہ سسٹم کس کا چلے گا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا۔ اللہ ہمیں اس کی سمجھ بھی دے
اور اس سسٹم آف اللہ کو قائم کرنے کی جد و جہد کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ یہ الحمدللہ دین کے مفہوم پر ہماری بات مکمل ہوئی۔ آئیے بات کو آگے بڑھاتے ہیں اور ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ عقیدہ توحید اور آخرت کا باہمی ربط کیا ہے۔ عقیدہ توحید اور آخرت کا باہمی ربط کیوں؟ ہم نے سمجھا تھا نا کہ اس سورہ مبارکہ الفاتحہ میں ہمارے بنیادی عقائد کا ذکر بھی ہے، توحید کا بیان پچھلی 2 آیات میں آ گیا، آج کی آیت میں آخرت کا بیان، ان کا ربط کیا ہے؟ پہلا پوائنٹ، کائنات کا خالق اللہ تعالی ہے۔ دوسرا پوائنٹ، کائنات کی ہر شے کی تخلیق بھی بامقصد ہے، کوئی شے بیکار نہیں اس کائنات، ہر شے اللہ تعالیٰ نے بامقصد پیدا کی۔ پھر انسانی فطرت میں نیکی اور بدی کا شعور بھی بامقصد ہے، ہماری فطرت میں گڈ اور بیڈ، نیکی اور بدی کا شعور رکھا ہے نا اللہ تعالیٰ نے۔ جب کوئی ہمارے ساتھ جھوٹ بولتا ہے تو ہمیں اچھا لگتا ہے؟ برا لگتا ہے نا۔ اس کا مطلب ہے کہ فطرت کہتی ہے کہ جھوٹ بولنا بری بات ہے۔ ناظرین کرام، اپنے اوپر جب گزرتی ہے نا تو فطرت سمجھ آتی ہے۔ پھر یہ نیکی بدی کا شعور ہماری فطرت میں بلٹ ان ہے، موجود ہے۔ نمبر 4، دنیا اخلاقی اعتبار سے نامکمل ہے۔ کیا مطلب؟ جھوٹ بولتے ہیں، چھالا پڑتا ہے زبان پر، حالانکہ جھوٹ بولنا غلط بات ہے۔ غیبت کرتے ہیں نا لوگ، بیک بائٹنگ کرتے ہیں، کبھی خون نکلتا ہے کسی کے منہ سے؟ نہیں، حالانکہ قرآن کہتا ہے سورہ حجرات میں آیت نمبر 12 میں، تم اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھا رہے ہو، اللہ اکبر۔ لیکن کبھی کسی زبان پر خون نکلتا ہوا دیکھا جب بیک بائٹنگ کی گئی ہو، غیبت کی گئی ہو؟ نہیں۔ دنیا میں مادی قوانین پر عمل کریں گے تو نتیجہ فوراً سامنے آئے گا۔ چوتھے والے سے چھلانگ لگائیں گے تو ٹانگ تو ٹوٹے گی نا، جان بھی جا سکتی ہے۔ زہر کا پیالہ پیئیں گے جان تو جائے گی۔ یہ ہے مادی قانون، فزیکل لا۔ لیکن جھوٹ بولو گے برا ہے، غیبت کرو گے برا ہے، یہ ہے ایک اسپرچول لا، مورل لا۔ اس کے نتائج فوراً سامنے نہیں آتے۔ اس کو ہم نے لکھا کہ دنیا اخلاقی اعتبار سے نامکمل ہے، لہذا 5واں پوائنٹ، نیکی اور بدی کے بدلے کے لیے عالم آخرت ضروری ہے۔ کوئی ایک ایسا عالم ہو کہ سچ کا بھی فائدہ مل جائے، جھوٹ کی بھی سزا مل جائے، وہ عالم دنیا میں ممکن نہیں، وہ عالم آخرت میں ممکن ہوگا۔ ناظرین کرام، اللہ خالق، کائنات کی تخلیق بامقصد، ہمارے اندر نیکی بدی کا شعور بھی بامقصد، مگر نتیجے ایسے نظر نہیں آتے۔ جھوٹ بولنے والے کی زبان پر چھالا بھی نہیں پڑتا، جرم کرنے والوں کو سزا بھی نہیں ملتی، قتل کرنے والے چھوڑ دیے جاتے ہیں۔ یہ دنیا اخلاقی اعتبار سے نامکمل ہے، لہذا عالم آخرت ضروری ہے جہاں نیکی اور بدی کا بھرپور بدلہ عطا ہو جائے۔ جی، اب اسی آخرت کے بیان کو مزید ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں چند آیات قرآنی کی روشنی میں۔ آئیے دیکھتے ہیں آیات قرآنی میں آخرت کا ذکر کس کس طور پر آتا ہے۔ یہ سب سے پہلا حوالہ دنیاوی زندگی امتحان کے لیے ہے۔ اس دنیا میں اللہ نے ہمیں امتحان کے لیے بھیجا۔ سورہ الملک آیت نمبر 2 میں ارشاد ہوا، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، وہ ذات کے جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ تم لوگوں کو آزمائے کہ تم میں کون عمل میں بہتر ہے۔ تو زندگی کاہے کو دی اللہ نے؟ امتحان کے لیے۔ جی، دوسرا حوالہ اس حوالے سے ہمارے سامنے ہے سورہ آل عمران آیت نمبر 185 اعمال کا بدلہ روز قیامت ملے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور۔ یہ ہے سورہ آل عمران آیت نمبر 185۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ہر شخص کو بالآخر موت کا مزہ چکھنا ہے، اور تم کو تمہارے اعمال کا پورا بدلہ تو قیامت ہی کے دن دیا جائے گا۔ اس دن جو شخص دوزخ کی آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کیا گیا وہی کامیاب ہوا، اور دنیا کی زندگی تو اس کے سوا کچھ نہیں کہ صرف دھوکے کا سامان ہے۔ یہ عارضی زندگی ہے، اصل زندگی آخرت کی، اور کل وہاں اعمال کا پورا بدلہ عطا ہوگا۔ تیسرا مقام آخرت کے بیان کے ضمن میں قرآن حکیم سے یہ سورۃ المؤمن کی آیت نمبر 16 ہے۔ روز قیامت کل اختیار صرف اللہ کے پاس ہوگا۔ ارشاد ہوا لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار۔ اس روز پوچھا جائے گا آج بادشاہی کس کی ہے؟ پکارا جائے گا اللہ واحد قہار کی بادشاہت۔ اور چوتھا حوالہ قرآن حکیم کا یہ تو ہلا دیتا ہے انسان کو کہ روز قیامت کوئی تجارت، دوستی اور باطل سفارش کام نہ آئے گی۔ یہ سورۃ البقرہ آیت نمبر 254 میں رب العالمین کا ارشاد ہے یا ایھا الذین آمنوا
انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلة ولا شفاعہ والکافرون هم الظالمون. سورۃ البقرہ آیت نمبر 254. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جو کچھ ہم نے تمہیں دے رکھا ہے اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرو قبل اس کے کہ قیامت کا دن آ جائے جس میں نہ خرید و فروخت ہوگی، نہ دوستی کام آئے گی، اور نہ باطل کی سفارش چلے گی، اور اس حقیقت سے انکار کرنے والے ہی ظالم ہیں. یہ ہے قرآن حکیم کی چند آیات. ناظرین کرام، زندگی امتحان کے لیے ہے اور ہر شخص کو موت آئے گی، کل اعمال کا بدلہ ملے گا. اللہ کا کل اختیار ہوگا. کوئی جھوٹی سفارش، کوئی دوستی، کوئی تجارت اس دن کام نہیں آئے گی. آئیے اب چند احادیث مبارکہ میں جہاں آخرت کا ذکر آیا ہے ان مبارک احادیث کا ہم مطالعہ کرتے ہیں. سب سے پہلی حدیث نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان جامع ترمذی میں نقل ہوا ہے. قیامت کے دن کسی شخص کے قدم اللہ رب العزت کے پاس سے اس وقت تک نہیں ہٹ سکیں گے جب تک اس سے 5 باتوں کے بارے میں سوال نہ کر لیا جائے. کتنی باتیں؟ 5. ناظرین کرام، 5 سوالات آپ کی میری زندگی کے اہم ترین سوالات. جب تک ان کا جواب نہیں دیں گے، اللہ کے رسول فرما رہے صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی اپنی جگہ سے ہٹ نہیں سکے گا. آئیے وہ 5 سوالات کیا ہیں دیکھتے ہیں. نمبر 1، زندگی کہاں صرف کی. نمبر 2، جوانی کہاں خرچ کی، جب ساری صلاحیتیں عروج پر ہوتی ہیں، پیک ٹائم ہوتا ہے زندگی کا. نمبر 3، مال کہاں سے کمایا. نمبر 4، مال کہاں خرچ کیا. نمبر 5، جو علم حاصل کیا اس پر کتنا عمل کیا. 2 سوال زندگی کے بارے میں، 2 سوال مال کے بارے میں، اور آخری سوال علم کے بارے میں. اور علم کے بارے میں یہ سوال ہوگا کہ جو حاصل کیا اس پر کتنا عمل کیا. اللہ مجھے بھی، ہمارے ساتھیوں کو بھی، آپ سب کو بھی جو ہم سیکھ رہے ہیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دوسری حدیث مبارکہ دیکھتے ہیں، یہ بھی جامع ترمذی میں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، جس کا حساب کتاب سختی سے کیا گیا وہ ہلاک ہو گیا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جسے نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا گیا اس سے آسان حساب لیا جائے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ تو اعمال کا سامنا کرنا ہے. کیا مطلب؟ جن کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا وہ تو کامیاب ہوں گے، اللہ ہمیں ان میں شامل فرمائے. آمین. مگر جس کا کھول دیا گیا، اللہ اکبر، اور اللہ نے پوچھنا شروع کر دیا، وہ مارا جائے گا. اللہ تعالیٰ اس سے ہماری حفاظت فرمائے. آمین. تیسری حدیث دیکھتے ہیں. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ابو داؤد شریف میں نقل کیا گیا. فرمایا 3 مقامات ایسے ہیں کہ کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا. نمبر 1، اعمال کے وزن کے وقت، جب تک کہ اسے معلوم نہ ہو جائے کہ اس کا میزان ہلکا ہے یا بھاری ہے. نمبر 2، نام اعمال کی تقسیم کے وقت، جب کہا جائے گا آؤ اپنی کتاب نام اعمال پڑھو، جب تک کہ معلوم نہ ہو جائے کہ اس کا نام اعمال کہاں رکھا جائے گا، داہنے ہاتھ میں یا بائیں ہاتھ میں یا پیٹھ پیچھے سے. تو یہ دوسرا موقع نام اعمال کی تقسیم کا موقع. اور تیسرا، اور پل صراط کے وقت جب اسے جہنم کی پشت پر رکھا جائے گا، اس الصراط، اس پل صراط سے، اس راستے سے گزرتے ہوئے کوئی کسی کو نہیں پوچھے گا. یہ ابو داؤد شریف کی روایت ہے. ناظرین کرام، یہ حقیقتیں ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخرت کے بارے میں بیان کی ہیں. کوئی کسی کو پوچھے گا نہیں، کوئی کسی کے کام نہ آئے گا. ہر ایک نے اپنی جواب دہی کے لیے خود اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے. اللہ وہ مرحلہ ہم سب کے لیے آسان فرمائے اور آج اس کے لیے ہمیں تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ناظرین کرام، گفتگو کسی درجے میں آپ کے سامنے رکھ دی گئی ہے، لیکن آئیے ہمارے نوجوان ساتھیوں کی طرف چلتے ہیں کہ کچھ سوالات اگر ان کے ذہنوں میں ہیں تو ان سے معلوم کرتے ہیں. جی پہلا سوال. جی آپ نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 254 کے حوالے سے فرمایا کہ اس دن کوئی بھی باطل سفارش کام نہیں آئے گی. تو اس باطل سفارش سے مراد کیا ہے، اور کیا کوئی بھی سفارش کام نہیں آئے گی؟ ماشاءاللہ، بہت اچھا سوال ہے اور ہمارے عقیدے کا مسئلہ بھی ہے. میں نے عرض کیا کہ باطل سفارش کام نہیں آئے گی. اس کا مطلب ہے کہ کوئی سفارش ہوگی جو حق سفارش ہوگی وہ انشاءاللہ کام آئے گی. باطل سفارش جیسے مشرکین کہتے تھے نا ہمارے جھوٹے معبود ہمیں چھڑا لیں گے، یہ باطل سفارش ہے. اسی طرح ظالمین یہ سوچ کے بیٹھ جائیں ہم کچھ بھی کر لیں ہمارا کچھ بھی نہیں ہوگا، یہ تصور بھی باطل تصور ہے. لیکن انبیاء شفاعت کریں گے
اولیاء اللہ شفاعت کریں گے, اللہ کے نیک بندے حفاظ کرام شفاعت کریں گے, حجاج کرام شفاعت کریں گے, یہ تو احادیث سے ثابت ہے. اور آیت الکرسی میں کیا آتا ہے؟ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ, اللہ کے اذن سے ہوگی وہ شفاعت, حق شفاعت ہوگی. اور سب سے بڑھ کر کون کریں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ ان کی شفاعت کا مستحق بننے کے لیے آج ہمیں محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بات واضح؟ جی آپ کا سوال. دین اسلام ایک نظام زندگی ہے, مگر آج ہمارا دین کے بارے میں تصور کچھ اور ہی ہے, اس کے بارے میں آپ ہمیں ہدایت فرمائیے. جی بہت اہم سوال ناظرین کرام آیا. ہم نے تو سمجھا اور جانا قرآن کی آیات کی روشنی میں اسلام اٹس اے کمپلیٹ کوڈ آف لائف, اٹس اے سسٹم آف لائف, یہ نظام حیات ہے. اور آج ہمارا حال کیا ہے کہ وہ دین جو بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے, پردیس میں وہ آج غریب الغربا ہے. چند اعمال تک, وہ جمعے کی 2 رکعت ہوتی ہے اکثر کے نزدیک, یا رمضان شریف کی نماز یا عبادت کا معمول, ان چند اعمال تک شاید آج ہم مسلمانوں نے دین کو محدود کر دیا. حالانکہ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں سورۃ المائدہ آیت نمبر 3, حجۃ الوداع کا موقع, الیوم اکملت لکم دینکم, تمہیں دین مکمل فرما کر دیا. قرآن کہتا ہے سورۃ البقرہ آیت نمبر 208 میں, ادخلوا فی السلم کافہ, اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. تو ہمارا دین انفرادی زندگی کے لیے بھی رہنمائی عطا کرتا ہے اور اجتماعی زندگی کے لیے بھی اس سب پر عمل کرنے کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے. آپ کا بھی کوئی سوال ہے فہد بھائی؟ جی بتائیے. میرا سوال یہ ہے, کیا ہمیں مکمل شعور نیکی و بدی دے دیا گیا ہے یا ہمیں مزید رہنمائی کی ضرورت ہے؟ ماشاءاللہ, بہت بہت قیمتی سوال, کیونکہ ہماری گفتگو میں بات آئی کہ انسان میں نیکی بدی کا شعور رکھ دیا گیا ہے. سوال یہ ہے کہ کیا ہمیں مکمل شعور دے دیا گیا ہے یا اس کے لیے کچھ اور رہنمائی کی ضرورت ہے؟ تو میں یہ کہوں گا اس کے لیے ایک اور پروگرام کا ہمیں انتظار کرنا پڑے گا. آج ہم بات کر رہے ہیں مالکی یوم الدین, پھر ہم گفتگو کریں گے انشاءاللہ ایاک نعبد و ایاک نستعین, پھر ہماری گفتگو ہوگی اہدنا الصراط المستقیم. جب اس آیت پر آئیں گے نا تو کھول کر یہ بات رکھیں گے آپ کے سامنے انشاءاللہ تعالی کہ ہاں ہمیں مزید ہدایت کی ضرورت ہے, ہمیں کتاب کی ضرورت بھی ہے, اور ہمیں صاحب کتاب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی ضرورت ہے. بنیادی شعور اللہ نے ہمیں دیا, اس شعور کی تکمیل ہوتی ہے وحی کی تعلیم کے ذریعے جو پیغمبر ہمیں پہنچاتے ہیں, جو سلسلہ ختم ہوا جناب محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر. ناظرین کرام, سوالات اور ان کے جوابات آپ کی خدمت میں رکھے گئے. اب کچھ اور سیگمنٹس جو پروگرام کے آخر میں آپ کے سامنے رکھے جاتے ہیں. ہمارا اگلا مختصر سا سیگمنٹ ہوتا ہے قرآنی معلومات کے حوالے سے. آئیے دیکھتے ہیں آج کیا پوائنٹ ہے. قرآن کریم بطور تنزیل تھوڑا تھوڑا کر کے تقریباً 23 برس میں نازل ہوا, بطور تنزیل. ناظرین کرام, آپ کو یاد ہوگا پچھلے پروگرام میں ہم نے انزال پر بات کی تھی, یاد آیا؟ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. انزال کیا ہے؟ یکدم پہلے آسمان پر نازل کر دیا گیا قرآن قدر کی رات میں لوہے محفوظ سے. وہ کیا ہے؟ انزال, یکدم. یہ کیا ہے؟ تنزیل. بہت جگہ یہ الفاظ قرآن میں سورہ دہر کے آخر میں بھی آتے ہیں. تنزیل کا مطلب کیا ہے؟ تھوڑا تھوڑا کر کے. اب کنفیوژن دور ہو جانا چاہیے نا, شب قدر میں نازل ہوا پھر ہم پڑھتے ہیں 23 برس میں نازل ہوا. نہیں, کنفیوژن نہیں ہے بلکہ ریکنسلیشن اس کے اندر ہے. یکدم نازل ہو تو انزال وہ قدر کی رات میں لوہے محفوظ سے پہلے آسمان پر, اور پہلے آسمان سے نجمن نجمن تھوڑا تھوڑا کر کے, کبھی ایک چھوٹی سورت کبھی چند آیات, تھوڑا تھوڑا کر کے 22.5-23 برس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا. یہ تھوڑا تھوڑا نازل کیے جانے کو کیا کہتے ہیں؟ تنزیل. کیا کہتے ہیں؟ تنزیل. تنزیل. ماشاءاللہ. جی ہمارا اگلا سیگمنٹ ہے حاصل مطالعہ کے حوالے سے. پروگرام اپنے اختتام پر ہوتا ہے تو ہم دوہرا لیتے ہیں کہ پچھلے چند منٹس میں جو پروگرام پیش کیا گیا, جو گفتگو سامنے آئی, جو وضاحتیں سامنے آئیں, ان کا جسٹ اور ان کا خلاصہ کیا ہے. آئیے دیکھتے ہیں. سب سے پہلی بات, اللہ تعالی ہی دنیا اور آخرت میں کل اختیار کا مالک ہے. نمبر 2, عالم آخرت اللہ تعالیٰ کی صفت رحمت اور عدل دونوں کا تقاضا ہے. اللہ کی رحمت کا اصل ظہور اہل ایمان پر کہاں ہوگا؟ آخرت میں. اور سچائی اور برائی, جھوٹ وغیرہ, نیکی بدی, سب کا صحیح حساب کتاب ہو جائے, عدل کا تقاضا ہے نا, یہ بھی کہاں ہوگا؟ آخرت میں. پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت کے ساتھ اس کے عذاب کا خوف بھی ہونا چاہیے. جہاں وہ رحمان و رحیم ہے وہاں وہ مالکی یوم الدین بھی ہے. اللہ کی رحمت کی امید بھی ہو اور اللہ کے عذاب کا خوف بھی ہو. یہ ایک بیلنسڈ اوپینین ہوگا, یہ ایک متوازن رائے ہوگی انشاءاللہ. اور چوتھی بات,
انسانی اعمال روز قیامت پیش ہوں گے اور ان کا بدلہ دیا جائے گا. اندھیر نگری نہیں ہے. ناظرین کرام یہ اونٹ پٹانگ قسم کی حرکتیں لوگ کرتے رہیں, یہ ظلم بربادی چلتی رہے, یہ پوری قوم کو بیچ کھایا جائے, لوگوں کو مار دیا جائے, لوگوں کی جانیں تلف کر دی جائیں, لوگوں کے مال کو ہڑپ کر لیا جائے, ظلم و ستم برپا کیا جائے, لوگوں کی حق تلفی کی جائے, اندھیر نگری نہیں ہے. کل اللہ کے سامنے پیشی ہوگی اور اللہ تعالیٰ ان اعمال کے متعلق ہم سے پوچھے گا, حساب کتاب بھی ہوگا. اللہ تعالیٰ ہم سب کے حساب کو آسان فرمائے. اگلا ہمارا سیگمنٹ جائزہ. ویئر ڈو وی اسٹینڈ. اتنا کچھ ہم سمجھ تو لیتے ہیں, سمجھ بھی لیا ہے, آئیے ہم جائزے میں ہم کہاں کھڑے ہیں. نمبر 1, کیا ہم اپنی موت کو یاد رکھتے ہیں؟ ناظرین کرام بہت مشکل سوال لگتا ہے. کیا اس وقت اگر اسرائیل علیہ السلام آپ کو اور مجھے لینے کو آ جائیں, ہم جانے کو تیار ہیں؟ اور اگر ہم تیار نہیں تو کیا موت پر ہمارا یقین ہے؟ بہت بڑا سوالی نشان. نمبر 2, کیا ہم مرنے کو تیار ہیں؟ نمبر 3, کیا ہمیں جہنم سے ڈر لگتا ہے؟ دنیا کی گرمی سے بچنے کا اہتمام کرتے ہیں, جہنم کی آگ سے بچنے کا کتنا اہتمام کر رہے ہیں؟ نمبر 4, کیا ہم روز قیامت کیے جانے والے سوالات کے جوابات کی تیاری کر رہے ہیں؟ اصل مسئلہ تو وہاں کا ہے نا, زندگی امتحان کے لیے, نتیجہ کل وہاں ملے گا. اور 5واں اور آخری سوال, کیا ہم اللہ تعالیٰ سے آسان حساب کی دعا کرتے ہیں؟ وہی آسان فرما سکتا ہے, ہمارے بس میں تو نہیں ہے. ناظرین کرام 2 مختصر باتیں. گزشتہ سوال ہم نے آپ کے سامنے جو رکھا اس کا جواب دیکھ لیتے ہیں. ہم نے سوال رکھا تھا قرآن کریم کے رکوعات کی یعنی رکوعوں کی تعداد کتنی ہے, اور وہ تعداد ہے 558. اس میں بھی غلطی ہوتی ہے, 540 بہت مشہور فگر ہے, وہ درست نہیں ہے. قرآن حکیم کے رکوعوں کی تعداد ہے 558, 558. آج کا سوال آپ کی خدمت میں پیش کر کے اجازت لیں گے انشاءاللہ تعالی. آج کا سوال ہے قرآن کریم کی منزلوں کی تعداد کتنی ہے؟ مجھے پتا ہے بہت آسان سوال ہے, مگر باتوں کو دہرانا ضروری ہوتا ہے. امید ہے آپ اس سوال کا جواب تلاش کر لیں گے. ناظرین کرام اسی طرح آج ہمارے اس پروگرام کا وقت مکمل ہوتا ہے. الحمدللہ 7واں پروگرام پیش کیا گیا, سورۃ الفاتحہ کی 3ری آیت پر گفتگو مکمل ہوئی. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں آپ سے ملاقات ہوتی ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین, والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.